محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مشکل کشا، لجپال، داتا اور دستگیر ہے، جس کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا یکتا واحد احد تنہا ہے، جس کی نہ تو کوئی ند ہے اور نہ ہی کوئی ضد ہے، جس کا نہ کوئی یوم وفات ہے اور نہ ہی کوئی یوم پیدائش ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پر، ان پاک باز ہستیوں پر اور ان عظیم شخصیتوں پر جن کو اصحاب النبی، یاران رسول، جانثاران نبی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت پر، آپ کی آل اولاد پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مقدس مہینہ جو کہ جاری و ساری ہے، اس مہینے کے اندر یکم محرم کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، وہ شہید ہوئے، اور محرم کے مہینہ کے اندر ہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے، ان کے بھتیجے اور آپ کے بھائی اور آپ کے بہت سارے گھرانے کے افراد، تقریباً 72 افراد جو ہیں، انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارکہ، جس کے اندر اس موضوع کے مناسبت سے چند چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور اسلامی تاریخ کا بڑا دردناک، المناک، بڑا غمناک اور انتہائی کربناک اور دکھ والا یہ واقعہ ہے۔ اور اسلام کی تاریخ کے اندر اس واقعہ کو بہت بڑا سانحہ قرار دیا گیا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر تقریباً 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس حوالہ سے آج کی گفتگو جو ہے، اس حوالہ سے بھی کچھ ہوگی، اور اس کے متعلقات کے متعلق بھی گفتگو ہوگی، تاکہ اس میں ہمارے عقائد کو اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے، اہل الحدیث کے جو نظریات اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اور آپ حضرات کو کچھ واقعہ کی آگاہی اور خبر بھی ہو جائے، تاکہ آپ حضرات اس سے باخبر ہو کے صحیح طریقے سے اس واقعہ سے سبق حاصل کر سکیں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے، اور ان کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمانوں کے امیر بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن جو ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ یہ سارا واقعہ، سارا معاملہ جو ہے 60 ہجری تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد 60 سے کچھ عرصہ سے پہلے ایک حکومت مقرر ہوئی جس کا نام یزید تھا۔ اس کی جب حکومت قائم ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کا انکار کیا۔ اسی طرح یہ چپکلش معاملات یہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر اسی طرح یہ کچھ اور آگے چل کے ایسا موقع بنا کہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا، وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا تھا، اور وہی لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو محبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اور عشاق علی کہتے کہ ہم تو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں اور ان سے ہمیں بڑی عقیدت اور محبت ہے، جنہوں نے حضرت علی کو یہ مشورہ دے کے اس بات پہ مجبور کیا تھا کہ مدینہ طیبہ جو کہ مسلمانوں کا دارالخلافہ چلا آ رہا تھا، وہاں سے ان کو منتقل کوفہ کے اندر کروایا، اور پھر بے دردی کے ساتھ انہی کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ داماد رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں،
حضرت علی المرتضیٰ جو اسد اللہ اور شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کرنے والے۔ پھر اس کے بعد جب یزید کی حکومت آتی ہے تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حالات کچھ ملت اسلامیہ کے اس طرح دگرگوں ہوئے جس کے اندر بڑی بڑی سازشیں تھیں، جس کے اندر بڑے بڑے خوارج تھے، جس کے اندر عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل جو ہے وہ کار فرما تھی، اور انہوں کی ریشیوں دوائیوں کی ذریعہ سے مسلمانوں کے مابین الجاؤ اور آپس میں جدل کی فضا قائم تھی۔ تو اس موقع پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خطوط بھیجے کہ ہم شیعان علی، ہم محبان علی، ہم عشاق علی، ہم کوفہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے امام الازہر اور محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ تقریباً 12,000 خطوط جو ہیں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو بھیجے کہ ہم بڑے بےتاب ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت میں بڑے سرشار ہیں، آپ تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں، ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کو خلیفہ اور آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس کوفہ تشریف لائیے۔ آپ کو خطوط بھیجے گئے، اور اگر جلاء العیون کے حوالہ سے جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے، اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو 18,000 خطوط حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ کے لوگوں نے اس بات پر بھیجے تھے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور آپ سے بڑی محبت ہے، لہٰذا آپ آئیے، تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اصرار کی وجہ سے اور ان کے تکرار کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ وہ لوگ اپنے دعووں کے اندر کتنے صادق اور امین ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر آئے تو لوگوں شیعہ کی کتب کے حوالہ سے حالات اس طرح کے تھے، ان کے آنے پر سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے در و دیوار سے اور کوفے کے گھروں سے لوگ ان کے استقبال کے لیے امڑ آئے اور اتنا والہانہ اور اتنا جذباتی استقبال کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے اور حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہم سے اتنی محبت کرنے والے، اتنی عقیدت رکھنے والے اور اتنا پیار کرنے والے اور حسین حسین کے نعرے لگانے والے، ان کے استقبال کو دیکھ کے، ان کی عقیدت کو دیکھ کے حضرت مسلم بن عقیل خوش ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس طرح کے حالات دیکھے تو اسی موقع پر 32,000 رافضیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ جب نواسہ رسول نبی مکرم کی آل اور اولاد رسول اللہ کے پیارے بیٹے حضرت حسین ابن علی ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔
لہٰذا ان کو بھی آنا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوری طور پر حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے، ان کی محبت اور ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے، ان کی عقیدت اور وفا کے نعروں کو دیکھتے ہوئے، ان کے والہانہ استقبال کو دیکھتے ہوئے، یا حسین کے ان کے نعرے دیکھتے ہوئے، اور اسی طرح حسین حسین کے نعرے ان کی زبانوں سے نکلتے ہوئے دیکھ کے حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں پر خط لکھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کو کہ آپ تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں، کوفے کے لوگ آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور کوفے کے لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے امیر بنیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کو خط بھیج دیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب پتہ چلا اس وقت کہ ولی عہد یزید بن معاویہ بن سفیان کو اس نے پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے اور میری بیعت کو توڑ دیا ہے، میری ریاست اور حکومت کے اندر انہوں نے کوفہ کے لوگوں نے میری حکومت کو انکار کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر کے حضرت حسین کو بلایا ہے۔ اس نے فوری طور پر کوفے کے گورنر کو تبدیل کیا اور کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے اب وہاں پر آ کے محاصرہ کیا اس مسجد جو کہ کوفہ کی مسجد تھی، جس مسجد کے خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس منبر پر حضرت علی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس مسجد کے اندر، کوفے کی بڑی مسجد کے اندر اب سارے وہ بیعت کرنے والے 32,000 لوگ موجود۔ اسی طرح بڑی مسجد کے اندر اتنی تعداد کے اندر کوفی موجود تھے۔ جب کوفی وہاں پہ ابن زیاد صرف 18 آدمیوں کے ساتھ آیا، یہ جتنے حوالے یہ سارے شیعہ کی کتب کے حوالے ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث کی کسی کتاب کا یہ حوالہ نہیں، شیعوں کی بڑی معتبر کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اس وقت اس کے ساتھ صرف 18 آدمی ابن زیاد کے ساتھ تھے اور 32,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والے وہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر موجود تھے۔ اور جس وقت نماز پڑھا رہے، جب وہ پتہ چلا کہ ابن زیاد آیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، پتہ چلا کہ ابھی آ کے ابن زیاد نے صرف اتنی بات کی ہے، کون ہے جو یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے؟ یہ ابھی اعلان کیا، تھوڑی سی بات کی تو ان کی کتابوں کے حوالے سے 32,000 میں سے 3200 کوفی بھی پیچھے نہ رہے، سارے بیعت چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے وہ کوفہ کی جامع مسجد سے نکل گئے۔ حالت اور کیفیت یہ تھی۔ اسی حالت کے اندر جب اور اس نے بات کی، تھوڑی سی بات آگے چلی، ایک ایک کر کے سارے کے سارے کوفی چلے گئے اور ان کی کتابوں کے حوالہ سے مسلم بن عقیل تنہا وہاں پر رہ گئے۔ سارے کے سارے کوفی جنہوں نے 18,000 خطوط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے کہ ہم آپ کے وفادار اور آپ کے جانثار اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 18,000 خطوط لکھنے والے اور 32,000 بیعت کرنے والے مسلم بن عقیل کی، ان کو چھوڑ کے اسی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل بھاگتے ہیں۔ 18 آدمی تھے، بھاگتے ہوئے کوفہ کی گلیوں کے اندر اس طرح بے یار و مددگار، غریب الوطن پردیسی آدمی، انجان آدمی جس کو وہاں کی گلیوں اور بازاروں کا بھی علم نہیں، اجنبی علاقہ کے اندر حضرت حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل
عقیل بن ابی طالب کے بیٹے اسی طرح وہ کوفہ کی گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں. دروازہ پہ دستک دی, کسی نے دروازہ نہ کھولا. دوسرے دروازے پہ دستک دی, پھر دروازہ نہ کھلا. آخر کار ایک زبردست ان کو پاؤں کے اوپر ٹھوکر لگی, زمین پہ گرے, سامنے والے دانت ٹوٹے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا. اسی اثناء کے اندر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں, ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھا, وہاں پر آگے اس گھر کے اندر داخل ہوئے. ایک بوڑھی سی خاتون تھی جو کوفے کی رہنے والی تھی. اس نے پوچھا آپ کون؟ دیکھا تو مسلم بن عقیل ہے, منہ سے خون نکلا ہوا. کہا فوری طور پر انہوں نے لا کے روئی کے ساتھ ان کے منہ سے خون کو صاف کیا, ان کے چہرے پہ پانی ڈالا اور پھر ان کو سمجھا بٹھا دیا اور کہا وہ میرے نبی کے نواسے کے ساتھ وفا کرنے والے غداروں, میرے نبی کے ساتھ وفا کرنے کا دعویٰ کرنے والے منافقوں, تم نے خود ان کو بلایا اور 32,000 نے ان کی بیعت کی اور آج ان کو تنہا چھوڑ کے سارے بے وفا بھاگ گئے. اسی حالت کے اندر ماں نے اپنے گھر کے اندر ان کو جگہ دی. مسلم بن عقیل کو جگہ دی گئی. جب گھر کے اندر یہ تھوڑا سا شور پیدا ہوا, بیٹا اس کا اپنا بیٹا اٹھا. اس نے کہا ماں یہ شور کیسا؟ کہا کوئی بات نہیں. کہا یہ آواز کیسی؟ کہا کوئی بات نہیں, ویسے ہی آواز آ رہی ہے. اس نے کہا مجھے شک پڑتا ہے. اس کے اصرار کے بعد ماں نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہیں. جب انہیں دروازہ کھولا, دروازہ کھولنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا اس کمرے کے اندر. مسلم بن عقیل کو دیکھ کے اپنی روایت کے مطابق آگے بڑھا. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر اس نے بوسہ دیا, کہنے لگا ہم تو قدموں کو چومنے والے لوگ, ہمارے گھرانے کی یہ سعادت مندی, ہمارے گھر رسول کا گھرانہ آیا ہے. میرے تو مقدر جاگ اٹھے, ہمارے باغ جاگ اٹھے. کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مسلم بن عقیل حسین ابن علی کا بھائی آیا ہے, اس وجہ سے ہمارے مقدر کا کیا کہنا. آگے بڑا, بڑی محبت کی, بڑی عقیدت کی. تہجد کا وقت تھا. اس ماں نے کیا بیان کیا, اٹھا, کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں وضو کرنے لگا ہوں. کہا کیوں وضو کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے تہجد کی نماز پڑھوں. وضو کیا. وضو کرنے کے لیے تہجد کی نماز اس ماں کا بیٹا پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تہجد کے لیے تو دروازہ کھولا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا دل کرا ہے کہ میں کوفے کی بڑی مسجد کے اندر علی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. وہاں سے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور سیدھا گورنر ہاؤس ابن زیاد کے پاس جا کے کہا جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. یہ وہی کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے ابن زیاد کو جا کے اس نے بتایا. ابن زیاد نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور اس سے پہلے یہ حالت اور کیفیت دے کے اس ماں کو پیغام دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میرے امزاد بھائی حسین بن علی کو پیغام پہنچا دیجئے, ان کو کہہ دیجئے آپ کو جنہوں نے خطوط لکھے تھے 18,000 خط لکھنے والے وہ سارے کے سارے بے وفا نکلے. 32,000 میری بیعت کرنے والے وہ سارے کے سارے بزدل نکلے. اور یاد رکھو یہ کوفی لا یوفی, اس وقت سے یہ جملہ شروع ہو گیا کہ جب کوفے کی باری آتی ہے تو پوری اسلام کی تاریخ کے اندر کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. کوفے سے جب بھی خبر آئے گی کوئی صدمے اور حادثے کی خبر آئے گی, اس سے خبر آئے گی تو حضرت علی کی شہادت کی خبر آئے گی. اور اگر کوفے سے خبر آئے گی حضرت حسن کی شہادت کی آئے گی, کوفے سے خبر آئے گی تو حسین بن علی کی وفات اور شہادت کی آئے گی. یہ کوفہ, اس کے بارے میں سارے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ کوفی لا یوفی, کوفے کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر وفا نہیں ہے. کوفے کے لوگ وفا کا دعویٰ کرنے والے
اپنے وفا کے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خط ملا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے کچھ ساتھیوں کو، تقریباً 72 اشخاص جو ہیں وہ مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں نواسہ رسول، اے رسول اللہ کی اولاد حسین بن علی، آپ ان کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے اور آپ مدینے کو چھوڑ کے کوفے نہ جائیے، یہ لوگ منافق اور بے وفا ہیں، یہ لوگ تمہارے باپ کے بھی دشمن اور یہ حضرت حسن کے بھی دشمن، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، یہ شیعان علی، ان کے اندر وفا نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم وہاں پہ نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یہ دیکھو اتنے خطوط بھیجے ہیں اور ساتھ میرے بھائی نے جا کے وہاں سے تصدیق اور توثیق بھی کر دی ہے کہ 32,000 رافضیوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، شیعان علی نے بیعت کی ہے، 32,000 آپ تشریف لائیے، لہٰذا میں ضرور جاؤں گا۔ کبار صحابہ اکرام نے آپ سے درخواست کی، اپیل کی کہ آپ تشریف نہ لائیے، لیکن حضرت حسین بن علی کہنے لگے میرے قدم اب اٹھ چکے ہیں، میں رک نہیں سکتا، میں یہ کہتا ہوں یہ حضرت حسین نہیں آ رہے تھے، یہ مشیت عزتی لے کے آ رہی تھی، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان والا رب جانتا ہے کب کہاں کیا ہونے والا ہے، کسی انسان کو علم نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان والے رب جو ہے اتنی قدرت اور طاقت والا ہے کہ اپنی مشیت کے مطابق سارے امور لوگوں سے سر انجام دلوا لیتا ہے۔ حضرت حسین جب چلنے لگے اسی طرح چل رہے تھے اور راستے کے اندر آپ کو ایک لیٹر خط ملا کہ جس کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہ جو پیغام لکھ کے اس عورت کو دیا تھا وہ ان کو پہنچا دیا گیا، جس کے اندر یہ لکھا ہوا شیعہ کی کتابوں کے مطابق کہ اے پیارے حسین اس کوفہ کی سرزمین پہ تشریف نہ لائیے، کیونکہ یہ لوگ منافق اور بے وفا اور جھوٹے اور کذاب ہیں، ان کے اندر وفا نہیں ہے، انہوں نے مجھے بھی اتنا تنگ کیا ہے، یہ آپ کو بھی شہید کروا دیں گے، آپ تشریف نہ لائیے۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط ملا تو انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے جو بڑے احباب تھے ان سب کو جمع کیا، ارادہ ترک کر دیا کہ اب میں کوفے نہیں جاؤں گا، کیونکہ خبر مل گئی تھی کہ بلانے والے بے وفا اور بلانے والے جھوٹے ہیں اور انہوں نے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہوا ہے۔ اب یہ خبر جو پہنچی تو اس صورتحال کے اندر آپ نے پروگرام بنایا کہ میں واپس چلتا ہوں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے وہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حسین جب تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہم واپس نہیں جائیں گے، یا اپنے بھائی کی طرح ہم بھی جام شہادت نوش کر لیں گے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی اور کہنے لگے ہم نہیں پلٹتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نواسہ رسول نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی یہ نہیں پلٹ رہے تو انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آؤ چلتے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے۔ اسی کیفیت اور حالت کے اندر لوگوں 10 محرم کو کربلا کے میدان کے اندر یہ قافلہ پہنچا، تقریباً 11:30 بجے یہ کارواں قافلہ، نہتا قافلہ جس کے اندر بچے بھی شامل تھے، جس کے اندر خواتین بھی شامل تھی، جن کے اندر بوڑھے بھی شامل تھے، جن کے اندر جوان بھی شامل تھے، جن کے اندر گرانہ رسول تھا، جس کے اندر اولاد نبی تھی، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، یہ سارے کے سارے کربلا کے میدان کے اندر پہنچے۔ وہاں پر ابن زیاد آیا اور اس کی لشکر جرار اور اس کی ایک بہت بڑی فوج بھی تھی۔ وہ جب سارے لوگ وہاں پہ پہنچے، حضرت علی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بات ہوئی تو حضرت حسین نے دیکھا، کہا یہ اتنے لوگ، اتنی تعداد میں یہ کون ہیں؟ کام کوفے کے لوگ ہیں، اور زین العابدین ان کی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کھڑے ہونے والوں کے اندر شام کا ایک شخص بھی نہ تھا، جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کوفے کے لوگ تھے، کوفے کے لوگ۔ وہاں پہ سامنے حضرت حسین نے دیکھا، کہا کس کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ کہا مجھے خط کیوں بھیجے تھے؟ اگر مجھے میرے ساتھ ہی لڑنا تھا تو مجھے خط کیوں بھیجے تھے؟ کہا غلطی ہو گئی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو میرے سامنے نہ آ جاتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، میں سمجھتا تم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن تم نے جان بوجھ کر میرے ساتھ دغا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ جب یہ بات کہی، اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھ بات ہوئی تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ تم ایسے کرو، ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس مدینے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ تم ایسے کرو کہ ہمیں مسلمانوں کے دوسرے کسی علاقے کی سرحد کی طرف جانے دو، ہم اس کوفے کی طرف نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد تیسری شرط یہ رکھی گئی، یزید بن ابی سفیان سے ہمیں ڈائریکٹ ملنے دو اور اس کے ساتھ ہماری ملاقات کرواؤ، ہم اس کے ساتھ اپنی بات خود کر لیں گے، وہ جس طرح کا فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو مان لیں گے، اس سے ہم ڈائریکٹ بات کر لیں گے۔ لیکن ابن زیاد اور کوفیوں نے کہا یہ تینوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے جواب دیا، حضرت حسین نے کہا ان خطوں کے اوپر جن کے اوپر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، جن خطوں پر لکھنے والوں کی ولدیتیں بھی لکھی ہوئی تھی، اور جن خطوط پر کوفیوں کے ہاتھوں کے ساتھ قلم کے ساتھ تحریریں لکھی ہوئی تھی، ایک ایک خط کو نکالتے جاتے، کہا فلاں کہاں ہے؟ فلاں بن فلاں آئے، سامنے کھڑا ہے۔ فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ وہ بھی کھڑا ہے۔ فلاں کون ہے؟ وہ بھی کھڑا ہے۔ اور کہا تم نے مجھے 18,000 خطوط لکھ کے یہاں بلایا اور آج تم میرے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اگر یہی کام کرنا تھا تو یہ کام کیوں کیا تھا؟ جب یہ باتیں ہو رہی، 3 شرائط بڑی مہذبانہ اور بڑی بہترین شرائط تھی اور بڑی زبردست شرائط تھی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں یا مسلمانوں کی کسی دوسری سرحد کی طرف نکل جاتے ہیں یا یزید سے اپنا معاملہ خود طے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابن زیاد اور کوفیوں نے اپنے ان کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی بے وفائی منافقت اور اپنی غداری اور گندی حرکت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ توبہ کریں، بلکہ یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مدعا کو اور مدعا علیہ کو دونوں کو ختم کر دیا جائے، مدعی کو اور مدعا کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اس نتیجے کے اندر حضرت حسین سے کہا نہیں، نہ تم جا سکتے ہو، نہ تم کسی دوسری سرحد کی طرف آ سکتے ہو، نہ ڈائریکٹ یزید کے پاس جا سکتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے تم پہلے بیعت کرو یزید کی، پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین بن علی نے کہا جس کو میں نے پہلے خلیفہ نہیں مانا، آج تمہاری تلواریں دیکھ کے میں یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے میرا مطالبہ وہی ہے، اگر یہ نہیں تو پھر جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کر لو۔ اس وقت 59 برس کی عمر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس حالت و کیفیت کے اندر آپ کا محاصرہ کیا گیا۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ پہلے مزاربت ہوتی تھی، دونوں کی جنگوں کی دونوں فوجوں کی طرف سے ایک ایک آدمی باہر نکل کے وہ اس طرح مقابلہ کرتا تھا، ایک ایک کر کے جانثاران حسین، ایک ایک کر کے وفاداران حسین، ایک ایک کر کے حضرت حسین کے سپاہی، ایک ایک کر کے حضرت حسین کے وفادار جو ہیں وہ سامنے آتے، اسی طرح مقابلہ ہوتا۔ یا کافر وہ جو منافق ہے وہ کوفے کا
بے وفا منافق مر جاتا یا آل رسول کا یا ان کا کوئی ساتھی شہید ہو جاتا، یہ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارے 72 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے اندر علی اکبر بھی تھے، جن کے اندر علی اصغر بھی تھے، جن کے اندر عون بھی تھے، جن کے اندر محمد بھی تھے، جن کے اندر بڑے بڑے کبار آپ کے ساتھی وفادار تھے، ان کو اس طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، لیکن یہاں پر ایک بڑی بے انصافی کی گئی کہ جب وہ وفاداروں کے اندر ہمارا اعلان سنو، اگر حسین کے خاندان کو، حضرت حسین کے قبیلے کو، حضرت حسین کی فوج کو اگر شہید کیا ہے تو کوفے کے غداروں، منافقوں اور بے وفاؤں اور عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل نے کیا ہے۔ اور وہ جو صحابہ کرام کی اولاد تھے، ادھر سے کون؟ حضرت حسین بن علی تھے۔ اور یہ سارے اسی طرح جب وہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت حسین کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی ہے، خواتین جو ہیں وہ بچی ہیں، یا ایک بیمار کربلا جس کو کہتے ہیں، جن کا نام جو ہے علی بن زین العابدین ہے، علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ ایک شخص بچے، علی اکبر جن کو کہا جاتا ہے، اور علی اصغر جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ساری شہادتیں ہوتی ہیں، آخر پر حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین جب ان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو پھر آخری زخمی حالت کے اندر حضرت حسین نے کہا، میرا یہ دل کرتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، کاش اجازت ہے سجدہ کرو۔ حاصل میں وجہ کیا تھی؟ حضرت حسین نے دیکھا تھا مدینہ یونیورسٹی کے استاذ کو، حضرت حسین نے دیکھا تھا مدینہ یونیورسٹی کے استاذ حضرت عمر بن خطاب کو، مدینہ یونیورسٹی کے استاذ حضرت عثمان بن عفان کو، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ جو مدینہ یونیورسٹی کے استاذ تھے وہ آخری وقت تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن انہوں نے نماز کو نہ چھوڑا، آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان ان کو اگر دیکھا جائے تو مدینہ یونیورسٹی کے استاذ ہیں، اور حضرت عمر بھی مدینہ یونیورسٹی کے، جو اللہ کے نبی نے جو تربیت کی یونیورسٹی قائم کی تھی اس کے وہ بھی استاذ، اور حضرت حسین اسی یونیورسٹی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا کہ حضرت عمر کس طرح شہید ہوئے، حضرت عثمان بن عفان کس طرح شہید ہوئے، اس لیے انہوں نے کہا یہ سجدہ مجھے کرنے دو۔ وہ سجدہ جو حضرت عمر کا تھا، وہ سجدہ جو عمر بن خطاب کا تھا، وہ سجدہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، وہ سجدہ جو حضرت عثمان بن عفان کا تھا، وہ سجدہ جو علی المرتضی کا تھا، وہ سجدے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سجدے کی بات کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح نماز کے اندر سجدے کے اندر سر رکھا ہوا تھا۔ ایک شقی بدبخت اور شقی القلب زمانے کے منحوس شخص نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر مبارک کو کاٹ دیا۔ اس طرح آل رسول پیغمبر علیہ السلام کی اولاد نواسہ رسول حضرت حسین شہید ہوئے۔ کون حسن تھے، کون حسین تھے جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کل کو حسن اور حسین ہوں گے۔ نبی مکرم کے اس خاندان کو بے دردی کے ساتھ، سفاکیت کے ساتھ اور ظالمانہ انداز کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے تو رنگین کر لیا، لیکن جس کو حق سمجھا اس کو نہ چھوڑا اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ یہ حضرت حسین بن علی ہے، اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ المناک اور دردناک کہانی ہے جس کا ہر اہل سنت کو صدمہ ہے، جس کا صدمہ ہر اہل سنت کو ہے۔ ہر مسلمان کا دل مغموم اور پریشان ہے
کہ رسول اللہ کی اولاد کو وہاں پہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب تھوڑی سی بات سن کے اگلی بات کرتے ہیں کہ پہلے ایک طرف تو حضرت حسین کے ساتھی تھے اور دوسرے کوفے کے وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. کوفے کے وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. وہی کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا. اور اس کی دلائل بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ زین العابدین اور جو اہل بیت یعنی خواتین جب یزید کے پاس جا رہے تھے تو دیکھا گیا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر لوگ کوفے کے لوگ جو ہیں وہ ماتم کر رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، ہائے حسین کہہ رہے تھے. بیمار کربلا زین العابدین نے اپنی بہن سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ خاموش رہی تو دوسرے لوگوں نے کہا وہ دوسروں نے جواب دیا یہ کوفے کے لوگ ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا مجھے بتائیے اگر یہ کوفے کے لوگ آج ماتم کر رہے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہوئے تو ان سے پوچھئے کہ حسین اور ان کے خانوادوں کو شہید کس نے کیا ہے؟ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے شہید کیا ہے. آج یہ ماتم کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت زین العابدین نے شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا کہ اس وقت زین العابدین نے کہہ دیا تھا. تو بات یہ میں کر رہا تھا، اب ذرا اندازہ کریں بے وفا کون تھے اور وفادار کون تھے؟ جن پر تان کرتے ہیں، جن پر اعتراض کرتے ہیں، جن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ان میں نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر کا اور نام لیتے ہیں حضرت عمر کا، نام لیتے ہیں حضرت عثمان کا. یہ شیعہ سارے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر تو واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 49 برس اس دنیا سے پہلے جا چکے تھے اور حضرت عمر 40 سال پہلے شہادت پا چکے تھے اور حضرت عثمان 30 سال پہلے جامع شہادت نوش کر چکے تھے. ان کا اس واقعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے وفا کیا. ہم نے کہا جاؤ جو 72 افراد جو ساتھ تھے اگر ان کے اندر بھی تمہاری کتابوں کے مطابق اگر کھول کے دیکھا جائے تو ان کے ساتھ جو تھے وہ نبی مکرم کے ساتھی ابو بکر کے متعلقہ نام کے لوگ تھے، انہی کے متعلقہ تھے. وہ کیسے؟ اب ذرا ان کی کوئی کتاب شیعہ کی ہو، وہ جلاء العیون ہو، حیات القلوب ہو، ملا باقر مجلسی کی ہو، نہج البلاغہ ہو، ان کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب ہو، جب بھی واقع کربلا کے شہداء کی فہرست کو بیان کرے گی اس فہرست کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جو سب سے پہلے واقع کربلا کے اندر جو شہید ہونے والے شخص تھے، حضرات غور کرنا، سب سے پہلے جو شہید ہونے والے تھے، جو سب سے پہلے شہید ہونے والے، ان کا نام ابو بکر تھا اور وہ حضرت علی کے بیٹے تھے. اور دوسرے نمبر پر جو شہید ہوئے وہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے جن کا نام عمر تھا. اور پھر حضرت علی کا تیسرا بیٹا بھی شہید ہوا جن کا نام عثمان تھا. اور اسی طرح پھر حضرت حسن کا بیٹا جو ہے وہ جو پہلا شہید ہوا اس کا نام بھی ابو بکر تھا. دوسرا بیٹا جو شہید ہوا اس کا نام بھی عمر بن خطاب تھا. جب تیسرا بیٹا شہید ہوا تو تیسرے بیٹے کا نام بھی عثمان تھا. اور حضرت حسین کے بیٹے جن کو یہ علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر کون ہیں؟ علی اصغر کون ہیں؟ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان تھا. ان کی کتابوں کے اندر 9 مرتبہ یہ نام شامل ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی کے بیٹے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حسن
کے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حسین کے بیٹے، انہوں نے حضرت حسن کے بیٹوں کو علی اکبر کا نام دے دیا، علی اصغر کا نام دے دیا۔ علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، علی اصغر کا نام عمر تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ کے اندر ہے۔ یہ بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں اگر اتنی مرتبہ ہماری کتابوں میں شہدائے کربلا میں ابو بکر و عثمان کا نام آئے گا تو پڑھنے والا سوچے گا کہ اگر حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی اگر ابو بکر عمر عثمان سے دشمنی تھی تو پھر ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے تھے؟ اس وجہ سے یہ علی اکبر اور علی اصغر کے چکروں کے اندر الجھا دیتے ہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے نبی کا گھرانہ تو ابو بکر عمر عثمان تو حضرت حسین کے ساتھ شہادتیں پیش کر رہے تھے، اور تم کوفہ کے منافق اور غدار اور بے وفا، تم نے حضرت حسین اور ان کی اولاد کو شہید کیا اور پھر خود ہی یہ ماتم کرنے لگے۔ بہر صورت اس طرح یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ آخری بات کر کے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر، سیاہ باب ہے اسلامی تاریخ کے اندر، المناک ایک باب ہے ہماری تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بہت تکلیف دہ امر ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی اہل سنت شخص ایسا نہیں جو اس کو پسند کرتا ہو، بلکہ بڑے دکھ اور صدمے کی نظر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا کوئی گندے عقیدے والا، گندے ذہن والا، کالے دماغ والا، کالے لباس والا، کالے ذہن والا، کالی زبان والا، کالے کرتوت والا، کالے عقیدے والا، کالے مذہب والا، اگر آج کوئی اس کی آڑ لے کے حضرت ابو بکر پہ تبرہ کرے، حضرت عمر پہ تبرہ کرے، حضرت عثمان پہ تبرہ کرے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ محمد کے گھرانے کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا جتنی بڑی بھی قربانیاں ہو ان کے بارے میں قرآن نے کہا وہ شہید ہے، وہ شہید ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ و جاوید ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم زندوں کا ماتم نہیں کیا کرتے، ہم نہ مردوں کا ماتم کرتے ہیں نہ زندوں کا ماتم کرتے ہیں۔ اور ادھر تو قرآن کریم نے یہ صبر کی تلقین کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل سنت صبر کرنے والے اور تم قتل کرنے والے، شہید کرنے والے اور ماتم کر کے آج تم محبت کا کھوکھلا نعرہ بلند کرنے والے، تم نے آج تک اسلام کی تاریخ کو معدوم کیا ہوا ہے۔ ساری قوم کو، ساری ملت اسلامیہ کو اپنے گندے اور شرمناک فعل پر تم نے پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں امن چاہتا ہے تو وہ صحابہ اکرام کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، ام المومنین کا، انبیاء اکرام کا ادب و احترام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ امت کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور سینہ کو بھی نوحہ ماتم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود، جو بندہ اپنے رخساروں کو پیٹے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور اپنے اوپر سینہ کو بھی کرے، لیس منا، وہ محمد کریم کی آل سے نہیں ہے، آپ کی امت سے نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، بے صبری کرنے والے اللہ کے نبی کی امت میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو واقع کربلا کو سمجھ کر حق بات پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔